اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے۔ سورۃ صافات آیا 71۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ رب العزت نے ان سے پہلی قوموں کی خبر دی کہ ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ اکثر الاولین، پہلے لوگوں میں سے اکثر، یعنی پہلے لوگوں کی اکثریت گمراہ ہوئی، ان میں سے کم لوگ ہی مان لائے، ان میں سے کثیر لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهَا مُنذِرِينَ، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے۔ سورۃ صافات آیا 72۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً بھیجے۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ ہم نے ان میں انبیاء بھیجے، منذرین، ڈرانے والے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، جو شرک اور بت پرستی کے برے انجام کی تنبیہ کرتے تھے، جو انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈراتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا۔ سورۃ الصافات آیا 73۔ فانظر، سو آپ دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمائیں، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، اپنی ضد نہیں چھوڑی اور ہٹ دھرمی کی، انبیاء کو جھٹلایا، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رسوائی اور تباہی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ سورۃ الصافات آیا 74۔ الا عباد اللہ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے عذاب سے نجات پا گئے، وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ المخلصین، جو خالص کر دیے گئے۔ مخلص لوگ عقیدے کے اعتبار سے خالص ہوتے ہیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے خالص ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حامل بنایا اور ان کے اخلاص کے سبب سے اپنی رحمت کے لیے مختص کیا، تب ان کا انجام قابل ستائش ہوا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ سورۃ الصافات آیا 75۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور نوح نے پکارا۔ رب العزت نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ انہوں نے ایک طویل مدت تک قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر قوم کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ آخر کار انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کسی رہنے والوں کو نہ چھوڑ۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِی بِمَا كَذَّبُونِ، نوح نے کہا، اے میرے رب، تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے رب العزت سے دعا کی تو اس نے اپنی رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، تو بتا لے دے۔ سورۃ القمر۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ایذائیں دیں، ان کی وجہ سے وہ ان سے مایوس ہو گئے، انہوں نے ان کی ہلاکت کی بد دعا کی۔ ان کی دو وجوہات تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین نافرمانوں سے پاک ہو جائے، تاکہ عبرت بن جائیں جن سے بعد میں آنے والی امتیں نصیحت حاصل کریں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ رب العزت نے اپنی مدح بیان فرمائی کہ ہم خوب سننے والے اور خوب جواب دینے والے ہیں۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور کافروں کو سیلاب میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی۔ سورۃ صافات آیا 76۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کے اہل گھر والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو بچایا گیا ان کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ من الکرب العظیم، بڑے غم سے، اور کرب عظیم، بڑی مصیبت سے مراد طوفان میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے اور قوم کا جھٹلانا اور ستانا بھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، یعنی اہل ایمان کو، کرب عظیم سے نجات دی، کافروں کو سیلاب میں غرق کر دیا۔
وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ سورۃ صافات آیہ 77۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ نوح علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے باقی رکھا، سام، حام اور یافس سے نسل چلائی۔ تمام انسان نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سورۃ صافات آیہ 78۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی ثنائے حسن باقی رکھی، فی الآخرین، پچھلوں میں، یعنی قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دائمی ثنائے حسن سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے نوح علیہ السلام پر اہل ایمان سلام بھیجتے رہیں گے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں۔ سورۃ صافات آیہ 79۔ سلام علی نوح، سلام ہے نوح پر، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے تمام انسانوں اور تمام جہانوں میں سلام، فی العالمین، تمام جہانوں میں، یعنی قیامت تک کے لوگ نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تمام قومیں اور تمام مذاہب کے لوگ نوح علیہ السلام کے ذکر خیر اور ثنائے حسن کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں نوح علیہ السلام کو بڑے طوفان اور لوگوں کی اذیتوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام پر سب سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیہ 37۔ اِنَّا كَذَلِكَ، یقیناً ایسا ہی، یعنی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے ذکر خیر، ثنائے حسن اور جہان والوں کی جانب سے سلامتی کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ محسنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، رب العزت ان کے احسان کے مطابق دنیا میں ان کے ذکر خیر اور ثنائے حسن کو پھیلاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، لوگوں کو 950 سال رب العزت کی طرف بلایا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا، جیسا کہ فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورۃ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مثال سے احسان کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، ایسے ہی محسنین کی دعائیں قبول ہوں گی۔ نوح علیہ السلام کی ذریت کو باقی رکھا، ایسے ہی محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں جاری رکھا، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا